بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ یوں تو ہر دور میں بہت سے نمازی، تہجد گزار، صوم و صلات کے پابند دیکھے گئے، مگر آج میں آپ کو ایک ایسے نمازی کی نماز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ نہ تو وہ تہجد گزار تھا تہجد گزاروں کی طرح، مگر تہجد گزار تھا حقیقت میں۔ نہ تو وہ نمازی تھا نماز پڑھنے والوں کی طرح، مگر نمازی تھا حقیقت میں۔ نہ تو وہ روزہ دار تھا روزہ رکھنے والوں کی طرح، مگر روزہ دار تھا حقیقت میں۔ نہ تو وہ عبادت گزار تھا عبادت کرنے والوں کی طرح، مگر عبادت گزار تھا حقیقت میں۔ ہر لمحہ عبادت میں گزرتا اس نمازی کا۔ سب سے پہلے مختصر سا تعارف اس شخصیت کا۔ مدینے سے قریب 200 کلومیٹر ایک جگہ جسے تبوک کہا جاتا ہے، وہاں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا مولا علی کے دور امامت میں، اور وہ بادشاہ دشمن علی تھا۔ اس نے اپنے درباریوں اور اطراف سے مولا علی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا، اور وہ حسد کرنے لگا مولا علی سے، اور دن بدن حسد بڑھتا چلا گیا۔ علی کا بغض اسے اندر ہی اندر دن رات جلا رہا تھا کہ اس نے سوچا علی کی بہادری کے قصے تو بہت سنے ہیں، کیوں نہ علی سے زیادہ بہادر کو ڈھونڈا جائے۔ اس نے ساری دنیا میں دعوت نامے بھیجے، دنیا کے بڑے بڑے بہادر پہلوانوں کو دعوت نامے بھیجے۔ 400 پہلوان پہنچے، میدان سجایا گیا، ان 400 کو الگ الگ کیا گیا، 200 ایک طرف اور 200 ایک طرف۔ دونوں اطراف کا آپس میں مقابلہ کروایا گیا۔ جو جیت گئے انہیں میدان میں رکھا اور ہارنے والوں کو لوٹ جانے کا حکم جاری کیا گیا۔ پھر جو 200 جیت گئے ان کو الگ الگ کیا گیا، 100 ایک طرف اور 100 ایک طرف۔ ان دونوں اطراف کا مقابلہ کروایا۔ اسی طرح کل مقابلے میں جیتنے والا آخر میں ایک پہلوان بچا جو سب کو ہرا چکا تھا۔ اس کا نام تھا فتح، حبشی تھا، یعنی افریقن تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا، تو اس وقت پوری دنیا کا مانا ہوا پہلوان ہے، سب کو تو نے ہرا دیا۔ فتح، میں تیری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا اور ساری شاہی بھی تجھے دے دوں گا اگر تو میری ایک خواہش کو پورا کرے۔ اس نے کہا، کیسی خواہش؟ کہا، مجھے اس کا سر چاہیے جس کی سوچ نے میری راتوں کی نیندیں چھین لی ہیں۔ کہا، کس کی بات کر رہے ہو بادشاہ؟ اس نے کہا، علی کی بات کر رہا ہوں، وہی جس کے چرچے ہر جگہ ہیں۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے، میں کروں گا آپ کی خواہش کو پورا۔ اس نے پتہ پوچھا اور مدینے کی طرف روانہ ہونے لگا کہ بادشاہ نے اسے روکا اور کہا، سن فتح، اکیلے نہ جانا۔ اس نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، کیونکہ وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ تو فتح نے بادشاہ کے کہنے پر اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور 11 دیگر پہلوانوں کو ساتھ لے کر مدینے پہنچ گیا۔ وہاں ایک جگہ اس نے خیمہ لگایا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور بس ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہر شے علی علی کر رہی ہے۔ وہ آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ پتہ نہیں بادشاہ کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہم 11 افراد کو فقط ایک علی سے لڑنے کو بھیج دیا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کسی کا گزر ہوا، کوئی ایسا تھا کہ جس کے چہرے سے نظر چاہ کر بھی نہیں ہٹ رہی تھی، اور جس کی خوشبو سے مدینہ معطر ہو رہا تھا۔ فتح نے خود کو جھنجھوڑا اور پکار کر کہا، او جوان، ادھر آؤ۔ آواز آئی، مطلب تیرا ہے، تو ادھر آ۔ اب 11 پہلوانوں کو غصہ آیا کہ فتح نے کہا، صحیح تو کہا اس نے، مطلب ہمارا ہے، ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ پہلوان قریب گئے اور کہنے لگے، اے جوان، کہاں کے رہنے والے ہو؟ جواب آیا، مدینے کا۔ فتح نے کہا، کیا مدینے میں علی ہے؟ جواب آیا، ہاں۔
اس نے کہا دکھنے میں کیسا ہے علی؟ جواب آیا جیسا میں ہوں ویسا ہے۔ اس نے کہا کتنا قداور ہے علی؟ جواب آیا جتنا کہ میں۔ بیٹے نے کہا بابا جب ہر چیز علی جیسی ہے تو کیوں نہ پہلے اس سے ہی مقابلہ ہو جائے؟ فتح نے کہا اے جوان کیا مقابلہ کرو گے ہم سے؟ جواب آیا تیری خواہش کو جانتا ہوں اور میں خواہشوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ فتح نے کہا کس چیز سے لڑو گے، تلوار سے، تیر سے یا نیزے سے؟ جواب آیا تم میں سے جس چیز سے جو بھی لڑنا پسند کرے وہ اس کا انتخاب کرے۔ فتح نے کہا کہ میں نے ہر چیز سے حملہ کیا مگر میرا ایک بھی وار کام نہ آیا۔ 11 کے 11 پہلوانوں نے مل کر حملہ کیا مگر سب کے سب تھک کر زمین پر بیٹھ گئے۔ فتح کہنے لگا اے جوان تو کوئی عام نہیں رہے، اب تو حملہ کر کہ ہم میں ہمت نہیں رہی۔ فقط ایک انگلی کا اشارہ کیا اور فتح زمین سے اٹھ کر ہوا میں ٹھہر گیا۔ وہ چیخنے لگا اور خوف سے کانپتے ہوئے بولا اے جیتنے والے، اے میرے سرکار مجھے نیچے اتاریے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا اس نے۔ آواز آئی کیا ارادہ ہے، اب لڑو گے؟ کہنے لگا سرکار میں تو آپ کے اشارے کے لائق بھی نہیں ہوں، میں کیا لڑوں گا؟ فتح کی فریاد کو اللہ کی سماعت نے سنا اور پھر اللہ کی آنکھوں نے فتح کی طرف دیکھا اور اللہ کی کریمی جھلکنے لگی۔ فتح نے نیچے خود کو زمین پر آتے ہوئے محسوس کیا، بھاگتا ہوا قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا آپ سے اچھا استاد نہیں ملے گا مجھے، میرے آقا میں آپ کا غلام، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ یقیناً آپ ہی علی ہیں۔ فرمایا ہاں میں ہی علی ہوں۔ کہنے لگا میں کہیں نہیں جاؤں گا، فقط مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، آپ کے قدموں میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو یہیں رہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے آقا، فتح آپ کا غلام ہے۔ فرمایا فتح آج سے تیرا نام کمبر ہے۔ کمبر نے کہا سرکار کمبر کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کمبر یعنی پرندہ جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے پرواز کرتا ہے۔ اور ایسے شروع ہوا نمازی کی نماز کا سفر، دن رات اللہ کا چہرہ دیکھنا اور اسی کی عبادت میں مشغول رہنا۔ ایک روز کمبر مولا علی کے گھوڑے کے استبل میں موجود تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، بڑا ہی نمازی تھا اور نماز کی فکر میں بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ مولا علی کے گھوڑوں کے استبل میں کوئی ہے۔ اس نے اندر جا کر دیکھا مولا علی کے گھوڑے کے قدموں میں ایک شخص بیٹھا تھا، سر کو جھکائے اور گھوڑے کی رکاب کو ہاتھوں میں لیے چاٹ رہا تھا۔ وہ شخص حیران ہوا اور جھک کر دیکھنے لگا کہ یہ کون شخص ہے۔ اس نے دیکھا تو کمبر۔ وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا او کمبر کیا کر رہے ہو؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ تو علی کے گھوڑے کی رکاب چاٹ رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے؟ اٹھو نماز کے لیے چلو۔ کمبر نے کوئی جواب نہ دیا اور سر کو جھکائے رکاب چاٹتے رہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور وہ بھاگتا ہوا مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی غضب ہو گیا، کمبر کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ مولا نے فرمایا اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کمبر آپ کے گھوڑے کی رکاب چاٹ رہا ہے اور میں نے اسے کہا کہ نماز کا وقت ہے چلو نماز کے لیے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا اچھا جاؤ کمبر کے پاس اور پوچھو کہ علی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو۔ وہ بھاگتا ہوا گیا کمبر کے پاس اور جھنجھوڑ کر کہنے لگا کمبر میں ابھی مولا کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ تم سے پوچھوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کمبر نے سر کو اٹھایا، چہرہ سرخ ہو گیا کمبر کا اور کہنے لگا او شخص کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ سلی 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 3 بار کمبر نے یہ جملہ دہرایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا کہنے اس نمازی کی نماز کے، اس نمازی کی عبادت کے، کیا کہنے صدقے اس نمازی کی نماز کے۔ تمام علی والوں کی خیر ہو۔
سلامت رہیں، سدا مولا علی کی ولایت پر قائم و دائم رہیں اور مولا علی کے رحم و کرم کے حصار میں رہیں، اور مجھ حقیر کو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔